یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے، اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر دیا ہے نافرمانی کی بنا پر، روز اخباروں میں ایڈ ہوتی ہے۔ جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا، اسی سے بغاوت ہے، اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ آپ سنیں، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تو صحابہ نے عرض کیا جی نماز، تو ہم نے کہا نہیں، نماز ایک اچھا عمل ہے، وہ نہیں جو میں نے پوچھا۔ صحابہ نے کہا جی جہاد، انہوں نے کہا روزہ، آپ نے کہا حج، آپ نے کہا دوسرا حرام ہوگا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بتائیں، ہمیں تو یہی پتہ ہے۔ ہم نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ تو یہ پیغام لوگوں کو، تو مثلا میرا اور بادامی میں اختلاف ہو گیا تو اس کا مطلب ہم نفرت کرتے ہیں؟ محبت تو باقی رکھیں، میری ترجیحات اور ہیں، وسیم کی اور ہیں، ندیم کی اور ہیں، ارسلان کی اور ہیں، سیاسی، مذہبی، دنیاوی، تو ان ترجیحات کے میں اگر فرق ہے تو اس کی وجہ سے نفرت تو نہیں ہونی چاہیے، محبت تو ہونی چاہیے۔ صحیح، تو بس یہ پیغام ہے محبت کا، یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بتا تو رہا ہوں کہ سب سے مضبوط عمل آپ نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنا۔ جنت میں ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے اجازت چاہیے۔ میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو باہر ڈل دیتا ہوں، پھر وہ چاہے تو دروازہ کھولے۔ تو جنت میں کسی کے پاس بھی جانے کے لیے اس سے اجازت لینی ہوگی، لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے رہے ان کو پوری جنت بلا اجازت فری، جہاں مرضی چلے جاؤ، نبیوں کی جنت میں چلے جاؤ، خاتم النبیین کی جنت میں چلے جاؤ، مولا علی کی جنت میں چلے جاؤ، کسی کی جنت۔ اللہ کے لیے محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے محبت مراد ہے کہ کوئی غرض نہ ہو، اچھا، کسی غرض کی وجہ سے مچ مچ نہ کر رہا مجھے بادامی کے پروگرام میں جگہ مل جائے، اب سمجھ میں آ گیا، خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً کہ بس اللہ کا بندہ ہے، بس اللہ کا بندہ۔ جب میں اللہ کے نبی کو قربان جاؤں، آپ نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک سب سے بڑی سنت، سب سے عظیم سنت، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف، مسلمان نہیں کا، پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف۔ اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا، رحمت للمسلمین تو اللہ نے کہا ہی نہیں۔ چند دن زندگی کے ہیں مر جانا، محبت بانٹتے ہوئے مر جانا۔ واہ واہ، اللہ کی قسم اٹھا کے دیتا ہوں، بڑے بڑے ولی آپ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قانون میں جب
ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو تو ریٹ اپ ہو جاتا ہے. صحیح. ہاں. 7 ارب انسانوں کی ضروریات مختلف اور شوق مختلف. ٹھیک ہے, 7 ارب انسانوں میں سے ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ مجھے محبت ملے, پیار. سب ڈیمانڈ اتنی اور سپلائی نہیں ہے. تو نمازوں والے تو بہت ہوں گے, کیا مطلب, روزے والے بھی بہت ہوں گے, واہ واہ ذکر تلاوت تسبیح والے بھی بہت ہوں گے, واہ واہ. لیکن محبت کرنے والے ایسے ہی ڈھونڈنے سے ملیں گے. سبحان اللہ. تو جیسے دنیا کے بازار میں جب سپلائی کم پڑ جائے تو پرائسز اپ ہیں, آخرت کے بازار میں ان کی قیمت سب سے زیادہ ہوگی. کہ محبتیں بانٹتے ہیں. میں ابھی آ رہا تھا جہاز میں, تو وزیر علی اس کا نام لکھا ہوا ہے, تو وہ میرے پاس آیا, کل سر میں آپ کو روزانہ سنتا ہوں, آپ کسی فرقے کے نہیں, آپ مسلمان فرقے کے, آپ مسلمان ہیں, کہ آپ نے ہمیں خوش کر دیا کہ آپ بس مسلمان ہیں, آپ اسلام کا تعارف کریں. کہنے لگا میں جا رہتا ہوں, وہاں 6 مسجدیں ہیں, ایک مسجد بھی مسلمانوں کی نہیں. کسی پہ بریلوی لکھا ہوا ہے, کسی پہ دیوبندی لکھا ہوا ہے, کسی پہ امبارگا لکھا ہوا ہے, کسی پہ اہل حدیث لکھا ہوا ہے, اللہ کی ایک بھی نہیں. میں نے کہا یار میرے بھائی تو نے تو خوش کر دیا. پھر میں اسلام کا نمائندہ ہوں تو اللہ کا شکر ہے اگر کسی کی زبان پہ اللہ یہ چلا دیتا ہے. الحمدللہ.